عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ صابر و شاکر ہے تب۔ ویسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ غریبی سے نہ آزمائے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اور مالداری سے بھی نہ آزمائے، مالداری سے بھی نہ آزمائے۔ یہ دونوں کبھی کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، ایک آدمی کا گزر ہوا، بڑے ٹھاٹ باٹ میں تھا، سامنے بیٹھا تھا، کہا کہ بھئی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ہے کہ اگر یہ بات کرے تو لوگ سنے، یہ رشتہ بھیجے تو فوراً اس کا نکاح ہو جائے، اور بڑی ان کی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں کی۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ہے، فقیر ہے، نہ یہ بات کرے تو کوئی اس کی بات سنے، نہ یہ کسی کو پیغام بھیجے تو نہ اس کو کوئی اپنی بیٹی دے، نہ کوئی اسے نکاح کے لیے تیار ہو، اور جو بھی تھا ان کے بارے میں کہہ دیا۔ آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ غور فرماؤ، غریبی کا شکوہ کرنے والے لوگوں، اے غریبی کی شکوہ کرنے والوں، میں ایک بات ہمیشہ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، آدمی غریب ہو مگر کمینہ نہ ہو۔ یہ لفظ تھوڑا بڑا سخت ہے مگر حقیقت ہے۔ غریب ہو آدمی مگر کمینہ نہ ہو، ذلیل رذیل نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، غریب ہو غیرت مند ہو، غریب ہو باحیا ہو، غریب ہو باوقار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ جو آدمی ابھی گزرا ہے یہاں سے، جس کو تم نے ایسی جس کی تعریف کی، اگر اس امیر جیسے پوری زمین آدمی بھر جائے، اس جملے کو غور سے سنو، ایسے امیروں سے پوری زمین بھر جائے مگر اس ایک غریب سے بہتر نہیں ہو سکتا، ان تمام زمین بھرے امیروں سے یہ ایک غریب بہتر ہے۔ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جملہ سنیں ہم کہ اگر اس امیر جیسے جس کی اتنی تعریفیں کی گئی، اگر پوری روئے زمین بھر جائے، اور یہ غریب جس کے بارے میں ابھی کہا کہ اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے، تو اس حقیر ذلیل جس کو سمجھا گیا، اس ایک آدمی کے بالمقابل وہ پورے روئے زمین بھر کر امیر آ جائے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بہتر ہے۔